تو آئیں جناب، سب سے پہلے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آ رہی ہیں اور یہ ابھی جاپان کا وزٹ بھی کر کے آئی. نام بتائیے جی. السلام علیکم، میرا نام رینات رفاقت ہے اور میں جماعت دہم سے ہوں. دہم سے؟ خیریت سے؟ اچھا، یہ بالکل اتنی اچھی اردو بولی ہیں، جماعت دہم سے. دہم تو میں نے کبھی زندگی میں لکھے ہی نہیں ہے. 10ویں جماعت. 10ویں جماعت. اب آپ سے بہت سارے ایسے سوال پوچھنا چاہیں گے جاپان کے حوالے سے. آپ جاپان گئی تھیں؟ جی بالکل. اکیلی گئی تھیں؟ فیملی کا کوئی نہیں تھا ساتھ؟ نہیں، فیملی کا کوئی بھی نہیں تھا، اور پاکستان سے ایک اور بچہ تھا اینڈ بوتھ آف اس ور انڈر 18. تو آپ کتنی 9th کلاس میں تھیں اس وقت؟ نہیں، میں 10th میں ہی تھی، ابھی 10th میں پچھلے نومبر 2025. اچھا، نومبر میں آپ گئی ہیں. پہلی دفعہ گئی تھیں جاپان میں؟ جی بالکل. وہ تو ہماری زبان، وہ تو انگریزی بھی نہیں جانتے، تو کیسے، کیا سوچ کے گئیں؟ کیا آپ کے ذہن میں آیا کہ میں وہاں پہ اتروں گی، کیا بات کروں گی؟ جاپنیز آتی تھی آپ کو؟ جانے سے پہلے آف کورس میں نے تھوڑی بہت سیکھی تھی. سلیکشن کا پروسیس کچھ یوں تھا کہ میں پاکستان ریڈ کرسنٹ کے ساتھ 4 سالوں سے والنٹیئر ہوں. والنٹیئرزم ایک ایسا کام ہوتا ہے جو آپ بغیر فائدے کے کرتے ہیں، آپ کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کیسے کر لیتے ہیں؟ جی بالکل، اور یہ ایک ہیومینیٹیرین ورک ہوتا ہے دراصل. تو وہاں جب آپ اتری، وہاں جاپان میں آپ نے لینڈ کیا، تو کیا فیلنگس تھی؟ بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، بہت ایکسائٹیڈ بھی تھی، کیونکہ وہاں پہ ہمارا جو مین ٹاپک تھا وہ تھا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پہ اور مینلی کلائمیٹ ایکشن پہ. چھوٹے سے بچے اتنے مشکل الفاظ بول رہے ہیں یار، مطلب ہم تو، میں پریشان ہوتا ہوں اکثر اوقات. مطلب یہ مجھے آج تک صحیح طرح لفظ بولنا نہیں آ رہا، وقت لگتا تھا لفظ جوڑنے میں. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، یہ بولنا تو بڑا، مطلب یہ کون سا کام تھا ویسے؟ وہ بتا دیجیے. ہماری انٹرنیشنل کانفرنس تھی، اس کے علاوہ ہمارا کلچرل ایکسچینج تھا کہ ہم جاپنیز جو لوگ ہیں ان کا جو ڈیلی لائف اسٹائل ہے ان کو کلوزلی دیکھیں. اس کے لیے ہمارے ہوم اسٹیز تھے، دنیا بھر کے ممالک سے بچے آئے ہوئے تھے. ہم نے جاپان کی ڈفرینٹ سٹیز میں ہم نے ٹریول کیا. مینلی ہم ٹوکیو میں ہم نے لینڈ کیا تھا، اور ہم ڈفرینٹ سٹیز میں سب بچے جو ہے تو وہ ڈسپرس ہو گئے تھے. میرا جو سٹی تھا وہ تھا نارا، اور وہاں ہم نے ایک ویک میں ہوسٹ فیملی کے ساتھ اسٹے کیا تھا. اچھا، کتنے ممبر تھے ان کے؟ فیملی میں ان کے 3 ممبر تھے. اچھا، بیسکلی 4 تھے، لیکن ان کے جو ڈیڈ تھے وہ تھائی لینڈ گئے ہوئے تھے، اور ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور ان کی ایک موم تھی. اچھا، تو آپ ان کے ساتھ رہی ہیں؟ جی. یہ کیا وہ ایکٹیویٹی تھی ان کے گھر میں رہنا؟ کیسا تھا، مطلب کہ ایکٹیویٹی تھی کوئی آپ کی؟ صرف ان کے گھر میں رہنا ہی تھا، ان کے گھر میں رہنا، اور پھر جو میرا مین وہاں کام تھا جاپان ریڈ کراس کے ساتھ. نارا میں جو ان کا ہیڈ کوارٹرز تھا، تھرو آؤٹ دا ڈے میں ان کے ساتھ تھی اور ان کے ساتھ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرتی تھی، اور شام کو واپس میں گھر آ جاتی تھی. ایکٹیویٹیز کیا کیا تھیں وہاں؟ ایکٹیویٹیز میں فرسٹ ایڈ آ جاتا ہے، اس میں AED ٹریننگ آ جاتی ہے، اس میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ، ڈیزاسٹر پریپیئرنیس آ جاتی ہے، اور بیسکلی اوور آل سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے اوپر ہم نے کام. اتنی مشکل تربیت دے رہی ہوں آپ کو؟ کیا آپ نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں کیا وہاں پہ تو ہر گھنٹے کے بعد زلزلہ آ رہا ہوتا ہے، وہ بھی کوئی بتایا انہوں نے؟ دراصل نے جاپان جو ہے ان چیزوں میں بہت غور و فکر کرتا ہے، تو یہ انسائٹس دینے کے لیے ہی انہوں نے جاپان کنٹری سلیکٹ کیا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جاپان ایک بہت ولنریبل کنٹری ہے، ڈیزاسٹر پرون ہے. بہت سے ڈیزاسٹرز وہاں نیچرل ڈیزاسٹرز آتے ہیں، جیسے سونامیز، ارتھ کویکس بہت فریکوینٹلی آتے ہیں. تو اس پہ انہوں نے ہمیں ٹریننگ دی کہ اگر کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے تو ہم نے کیسے اس میں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. اچھا، وہاں جو آپ اردو بہت اچھی بولتی ہیں. ناگہانی، تو وہاں پر کتنے بچے تھے، کتنے پارٹیسپینٹس تھے اس کانفرنس میں؟ اس کانفرنس میں پاکستان ہر کنٹری سے 2 تھے. اوور آل 38 پارٹیسپینٹ تھے 19 کنٹری سے. ہر کنٹری سے 2 تھے، اور اس کے علاوہ جو جاپان کے اپنے پارٹیسپینٹس تھے. اور یہ اسی لیول کے تھے جس پہ آپ ہیں، میٹرک لیول کے سارے 15 to 18 ایئرز اسکول کے اسٹوڈنٹ تھے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ اس کے بعد پھر آپ کو کچھ دیا انہوں نے، ایوارڈ یا کوئی میڈل یا کوئی اس طرح کی چیز؟ اپریسیشن، مطلب جو ہوتی ہے اکنالجمنٹ. تھرو آؤٹ جاپان کے لوگ آئی وڈ سے کہ بہت ہمبل ہیں، اور جہاں جہاں میں جا رہی تھی ہر دن whenever I came back home I had a huge bag with me، اور اس بیگ میں اتنی ساری چیزیں یعنی بہت سارے گفٹ وہ دیتے تھے، یعنی ہر بات پہ وہ اپریشیٹ کرتے. یہ بھی تو ہوتا تھا کہ پاکستان سے ہیں تو پاکستان سے محبت بہت کرتے ہیں. جی بالکل، ان کو بہت کچھ پتا ہے پاکستان کے بارے میں. ملالہ یوسفزئی کے بارے میں ان کو پتا ہے، اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ ان کو کیسے پتا ہے تو انہوں نے کہا ہم نے اپنی ٹیکسٹ بکس میں پڑھا ہے. ہمالیاز کے بارے میں ان کو پتا ہے، ان کو انڈس ویلی کے بارے میں پتا ہے، تو وہ پاکستان کو بہت پسند کرتے ہیں. AI کی تو ہم بات ابھی کریں گے، آپ سے سوال کروں گا. پہلے یہ بتائیں کہ ہم سے کہاں آگے کھڑے ہیں وہ جاپنیز جو ہیں؟ کتنا گیپ ہے؟ کارپوریٹ روڈ کو چھوڑ کے بتائیے گا. سوری، ہم جس سے پوچھتے ہیں بڑی خوبصورت سڑکیں ہیں، بڑی خوبصورت، آپ کچھ نئی چیز بتائیے گا. میں بالکل یہ کہنا چاہوں گی کہ جاپان کے لوگ بے شک ان نے ٹیکنالوجی میں بہت ایڈوانسمنٹس کی ہیں اور وہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں، لیکن ان کا جو وے آف لائف ہے، جو میں نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے، وہ بہت سادہ ہے.
اور اگر ان کی لائف کو کلوزلی ایک بندہ اسٹڈی کرے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی گزاری اس کے بہت سارے اس میں ایسپیکٹس ان کی لائف میں بھی ہیں جو وہ اپناتے ہیں. اچھا صحیح. آج بھی جاپان میں آپ یہ دیکھیے کسی ایسے گھر میں بھی گئی ہیں کہ جہاں پہ آج بھی روایتی جو ہے وہ لوگ رہتے ہوں یا اٹھتے ہوں بیٹھتے ہوں, وہ لمبے والا چوگا پہنا ہو, ہاتھ یہاں سے یوں ڈال کے تو جیسے بو کر رہے ہوں, وہ دیکھے کہیں پہ؟ ان کی جو ٹریڈیشنز ہیں جیسے بوئنگ ہے اور جو ان کی کلچرل ڈریسز ہیں ان نے ابھی تک اس کو پرزرو کر کے رکھا ہوا ہے, وہ اپناتے ہیں اپنی چیزوں کو, اپنے کلچر کو. کیا کہنا چاہیں گی اب مزید کچھ آپ نے تیار کیا کچھ آج کے دن کے حوالے سے کچھ اسپیشل؟ ریڈیو اور اے آئی کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اس جنریشن اور آنے والی جنریشن کو اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اس کو استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ سوشل میڈیا کا آج دور ہے, اے آئی کا دور ہے. تو جو جن زی ہے اور جن الفا جو آنے والی ہے وہ ان چیزوں میں بہت انوالوڈ ہوگی, تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو پریمیٹیو ویز ہیں, جو پچھلے پرانے دور کے ویز ہیں, ان کو بھی ہم اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلیں, ان کو چھوڑیں مت. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا سوونیر, چھوٹا سا گفٹ ہے آپ کے لیے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ جی, تھینک یو. اور تھینک یو سو مچ. یہ چیزیں جو ہیں جناب ہمارے پاس آ رہی ہیں اور